آپ جانتے ہیں کہ آج 15 مارچ ہے 2024 اور آج دنیا بھر میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے حوالے سے ایک عالمی دن سو کالڈ عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سو کالڈ کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے۔ ابتدا میں ایک تعصب کرنا چاہتا ہوں میں صاحب ان تمام لوگوں سے کہ جو کرسی کے دلدادہ ہیں، حکومت کے دلدادہ ہیں، کہ جو پاور کوریڈورز میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ کاش کہ آپ کو یہ سمجھ آ جاتا کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، کسی سیاسی تنظیم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کا ہے۔ آج اسلامو فوبیا کا دن پوری دنیا میں 140 ممالک میں کم و بیش منایا جا رہا ہے۔ نتائج کیا ہوں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا، آواز تو بلند کر سکتے تھے نا صاحب اسلام کے نام پہ۔ یہ اسلام کا مسئلہ تھا، یہ میرے آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میری آپ کی سیاسی تنظیم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرے آپ کے سیاسی لیڈر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ اسلام کا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ تھا، یہ قرآن کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں مستقل ابھی بھی دیکھتا رہا میں کہ کہیں کوئی مجھے ایک اسٹیٹمنٹ نظر آ جائے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ابھی تک مجھے جو ہے حکومتی حلقوں سے نظر نہیں آئی۔ گو کہ آج پراپر یہ دن منایا جانا چاہیے تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کے حوالے سے ہمارا ریبٹل یہ ہے یا ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ مسلمانوں کو جو اجڑ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، ان کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، ان کو جاہل کہا جاتا ہے، ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، بلکہ ان کو ان کا اپنا اصل چہرہ جو ہے وہ بتلایا جاتا ہے کہ تم وہ ہو جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے جو لیبلز لگاتے رہے ہو۔ آج جا کے دیکھو دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ غزہ میں آشکار ہو چکا ہے کہ تم نے کس انداز سے دہشت گردانہ رویے کو اپنا کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اصل دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، اصل دہشت گرد تم ہو۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہماری زبانیں بند ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ معاملہ یہ ہے، یہ جو اسلامو فوبیا ہے نا، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں۔ آئیے تھوڑی سی بات میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ ویسے تو ظاہر ٹرم ابھی کوائن ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ریسنٹ پاسٹ میں 20ویں صدی کے اوائل میں جو ہے کوائن ہوئی ہے، لیکن اصل جو اس کا آپ کو روٹ ہے وہ ملتی ہے وہاں سے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پہلا بت گرایا تھا نا، اسلامو فوبیا کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ گو کہ ٹرم وہاں پہ یوز نہیں ہوتی لیکن آغاز ہو گیا تھا، یعنی اسلام سے خوف کا آغاز وہیں ہو گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تھا، اسلامو فوبیا کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ جب نمرود کو جو ہے باقاعدہ چیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت اسلامو فوبیا کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو چیلنج کیا تھا آغاز اس وقت ہو چکا تھا۔ آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ دین اسلام کے لیے خطبہ دیا تھا اور پہلی مرتبہ تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا، باقاعدہ پراپر آغاز کیا تھا۔ اس وقت اسلامو فوبیا کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ جو 9/11 کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، انتہا پسند قرار دیا گیا، پھر یہ آپ دیکھیں کہ تھنک ٹینکس باقاعدہ بنائے گئے، ان تھنک ٹینکس کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، ان کو فنڈ کیا گیا، کروڑوں ڈالرز اربوں ڈالرز جو اس کام کے اوپر لگائے گئے۔ پھر ہمارے اپنے درمیان سے جو ہیں، میں ظاہر ہے کیا کھل کے بات کروں، ہمارے اپنے درمیان سے لے پالک تھے ان کو باقاعدہ پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ پھونکا گیا اور ان کے اندر ہوا بھری گئی، ان کے اندر ڈالرز لگائے گئے اور ان کو جو ہے طاقت دی گئی، اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کے اسلام کے خلاف کام کیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک فضا بنائی گئی، یعنی فضا یہ بنائی گئی کہ اسلام جو ہے وہ اجڑ لوگوں کا اسلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، داڑھی، حجاب، مدرسہ، مسجد، اس سب کو جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے کنٹروورشل باقاعدہ بنایا گیا۔ پھر ایک فضا جو ہے آپ کو یاد ہوگا، یہ 9/11 کے بعد سے لے کے اگر میں آج تک کی بات کروں، کیونکہ سویڈن کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے قرآن پاک کے جلانے کا حال ہی کا ہے، تو مسلمانوں کو چاہے وہ جیل اینڈ پوسٹن کی میں بات کروں کہ جس میں گستاخانہ خاکے باقاعدہ چھپوا کر جو ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی، یا اس ملعون کی میں گیٹ ویلڈر کی بات کروں جو تواتر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ کیریکیچرز بناتا رہا، یا میں اس ٹیری جونز کی بات کروں کہ جس نے چرچ آف فلوریڈا میں کھڑے ہو کر باقاعدہ برن اے قرآن ڈے کا جو ہے باقاعدہ اعلان کیا تھا، یا میں فیس بک کی اس پوری مہم کی بات کروں کہ ڈرا محمد ڈے کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیک کرنے کی کوشش کی، یا میں چارلی ہیبڈو کی بات کروں کہ جس میں باقاعدہ گستاخانہ خاکے چھپوا گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا
کہ چارلی ہیبڈو ہی کی یاد میں یہ جو فرانس کا ملعون صدر تھا، اس نے کیمرون نام تھا اس ملعون کا شاید، ہے نا، چلے جو بھی نام تھا، ملعون کا ویسے بھی نام یاد نہیں رکھنا چاہیے، تو وہ کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا پھر پوری بلڈنگ یعنی جتنی بھی سرکاری عمارتیں تھیں سب پر جو ہے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچرز جو ہیں چسپاں کروا دیے تھے. یا پھر فلم فتنہ کی میں بات کروں، یا انوسنس آف مسلمز کی بات کروں، یا پھر میں لیڈی آف ہیون کی بات کروں، یعنی اس طرح کی جو گستاخانہ فلمیں تھیں وہ باقاعدہ بنا کے ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی. یا آپ نیوزی لینڈ میں جیسے آپ کرائسٹ چرچ جو مسجد تھی باقاعدہ جس میں 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کی یاد میں باقاعدہ جو ہے اس دن کا باقاعدہ آغاز ہوا، تو جو قتل عام کیا گیا اس کی میں بات کروں، یا ڈنمارک کی بات کروں، نیدرلینڈ کی بات کروں، سویڈن میں بات کروں کہ تواتر سے جو قرآن پاک جلائے گئے. یہاں ہم جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں، جب ہم جواب دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ اجڑ ہیں، یہ لوگ انتہا پسند ہیں، یہ جو ہمارے جذبات سے کھیلتے رہے، ہمارے ایمان سے کھیلتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بار بار جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہے، یہ جو قرآن پاک کی ناموس سے کھیلتے رہے، کیا مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ اس بات کا جواب دیں؟ بالکل حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم کیا ہے، ان سارے معاملات کو خلط ملط کر دیا گیا. ابھی یہ برابر میں دیکھ لیجئے نا کیا حال ہے. یہ جو بی جے پی ہے، یا یہ جو وشو ہندو پریشد ہے، یا مطلب یہ پریشد ہے یا پرشد ہے جو بھی ہے، وہ جو جنتا دل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے لوگ، یہ سارے وہ انتہا پسند ہیں جو کہ ہندوتوا کے بنا ایجنڈے کے تحت باقاعدہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر گائے کا ذبح جو ہے اس کی انکاری ہے، وہ جو ہے اذان پہ پابندی لگاتے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے ریچولز کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں، ان کی مساجد کو جو ہے معاذ اللہ شہید کرتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، مسلمانوں کی سانسیں تک جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو وہاں جو ہے انتہا پسندی دنیا کو نظر نہیں آتی. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ صحیح طور سے دنیا کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے جس انداز سے رکھنا چاہیے. ہم نے اس انداز سے اسلام کی جنگ کو لڑا ہی نہیں ہے جس انداز سے اسلام کی جنگ کو لڑنا چاہیے. پوری دنیا، پورے مسلمان ایک آواز ہوتے، کھڑے ہوتے. آپ یقین مانیے اتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. یہ بار بار جو جی اپنا اسموتھ چہرہ دکھاؤ، اپنا چہرہ ملا مطلب گندا نہ کرو، دھندلا نہ کرو، یہ نہ کرو. ارے صاحب چھوڑیے اب ان باتوں کو، آئیے اصل بات کی طرف کہ آپ بنیادی طور پہ اب ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک طرف کفر کھڑا ہے، دوسری طرف اسلام کھڑا ہے. یہ جنگ ہے، اس جنگ کو جنگ کے طور پہ لیں. یہ انٹلیکچوئلز کی بھی جنگ ہے، یہ عسکری قوتوں کی بھی جنگ ہے، یہ ہر سطح کی جنگ ہے، اور ہر سطح پہ کھڑے ہو کے ہم اس کو لڑنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں لڑیں گے تو ذہن میں رکھیے گا، وہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ جو بی جے پی کی ایک بدبودار سی جو ترجمان تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ نوپور شرما ایسے کچھ تھا نا، وہ جو ملعون تھا نوین کمار جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیک کی تھی معاذ اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دنیا کھڑی ہو گئی تھی، بائیکاٹ کیا تھا، لگ پتا گیا تھا، سارے گھٹنے رکھ دیے تھے اس نے سامنے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو سریش چونکیجا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ پتہ نہیں کیا عجیب سا، تو اس نے جو گنبد خضرا پہ معاذ اللہ جو اینیمیٹڈ بامبنگ کی تھی، کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ دنیا بھر نے ریبٹل دیا تھا نا مسلمانوں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو معافی مانگنی پڑی. آپ کے پاس طاقت ہے لیکن آپ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے.